السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہو علمی شخصیتیں جو ہیں، علماء جو ہیں ان کے ساتھ، مگر کبھی بھی ایک انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی کسی کی ذات کے اوپر جو ہے وہ اٹیک نہ کرے۔ علمی اختلاف ایک الگ چیز ہوتی ہے جو علم سے حل ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی عالم کے ساتھ کوئی دوسرا عالم علمی اختلاف کرتا ہے، یا کوئی محدث دوسرے محدث کے ساتھ علمی اختلاف ہوتا ہے، تو ایسا یہ رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے اسلاف کی طرف دیکھتے ہیں کہ یا ہم اپنے ائمہ کی طرف دیکھتے ہیں، محدثین کی، ان کی ہم جو ہے وہ سیرت کو ہم پڑھتے ہیں، تو کئی آپ لوگ خود بھی جانتے ہیں کہ ہزاروں کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں یا باقی اور بھی ہزاروں کتابیں ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ کسی بھی موضوع کو آپ لے لیں، یا کوئی بھی سیرت کی آپ کوئی کتاب لے لیں، یا تاریخ ہسٹری کی آپ کتاب لے لیں، تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر اگر کوئی واقعہ ہے تو اس واقعے کو کسی ایک طریقے سے ایک رائٹر جو ہے، مصنف جو اس کو پیش کرتا ہے، دوسرا اسی واقعے کو کسی دوسرے طریقے سے اس کو صحیح اسناد کے ساتھ وہ پیش کرتا ہے۔ تو کبھی بھی ایک جو عالم ہے وہ دوسرے عالم کی ذات تک نہیں جائے گا، یعنی کرٹیسائز نہیں کرے گا، اس عالم کو ذات کا نشانہ نہیں بنائے گا، بلکہ علم کے ساتھ وہ ادباً، یعنی ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کا جواب دے گا۔ کیونکہ ایک عالم کے اندر اگر ادب نہیں ہے، وہ بے ادب ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کبھی بھی عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ عالم وہ ہے جس کے اندر ادب ہو، جو ادب کا لحاظ رکھے، جو کردار اور کریکٹر کا لحاظ رکھتے ہوئے عمدہ طریقے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آداب کے ساتھ وہ دوسرے عالم کو اس کا جواب دے، اور بالکل جواب وہ ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اسناد اور سند کے ساتھ وہ ہم کسی بھی چیز کو وہ رد کر سکتے ہیں۔ اگر کسی عالم نے کوئی بات کہی ہے کہ اس کی بات وہ غلط ہے، یا اس نے کوئی موضوع احادیث وہ بیان کی ہے، یا اس نے کوئی موضوع واقعہ بیان کیا ہے، یا کوئی مسئلہ اس نے بتایا ہے، اور اس مسئلے کے اندر وہ غلط بیانی ہوئی ہے، تو ہم اس کو رد اس کے علم کے مطابق ہم کر سکتے ہیں، تو ہم اس کی ذات کو نشانہ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ اپیل وہ تمام جو ہمارے علماء ہیں ان سے بھی ہے، اور اپنے آپ سے بھی ہے، یہ تمام لوگوں سے ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ مہربانی کر کے آپسی اختلافات وہ ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں، سورہ انفال کے اندر بھی، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46 کے اندر بھی، کہ آپسی اختلاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک وزن رکھا ہے، ایک ہوا رکھی ہے، وہ ہوا وہ بکھر جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم اختلاف سے بچیں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔